وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجموعة المباركة. یہ سال آپ لوگوں کا نئے طریقے سے شروع ہو رہا ہے اور آن لائن طریقے تدریس یا فاصلاتی طریقے تدریس حالات نے یہ رخ دکھایا کہ ہم آن لائن اختیار کرنے کے لیے مجبور ہوئے. آپ لوگوں کی تعلیم کا نقصان نہ ہو اس لیے حتی ادھر بولا نا آپ لوگ آپس میں گفتگو نہ کریں. بہتر ہوگا کہ شیخ سب لوگ اپنی آواز بند کر دیں ابھی فی الحال. نہیں، میں ہی بند کر دیتا ہوں. جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید. اور یہ طریقہ جو رکھا گیا ہے یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی تعلیم کا کسی حد تک جو اس کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. دیکھیے، میں نے آپ سبھی لوگوں کو میوٹ کر دیا ہے، لیکن آپ جن کو کوئی بات کہنی ہوگی وہ اپنے سے اپنے آپ کو ان میوٹ کر سکتے ہیں. بس آپس میں شور ہنگامہ نہ ہو اس کے لیے میں نے سب کی آواز روک دی ہے. واضح ہے مشائخ؟ واضح ہے شیخ. چلو ٹھیک، آواز تمہاری تو آ رہی ہے. نہیں، میں انمیوٹ کیا ہوں شیخ ابھی. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انمیوٹ کر کے بات کہہ سکتے ہیں جو بھی بات کہنی ہو. جی چلیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. بہت خوشی اس بات کی ہوئی کہ الحمدللہ آپ لوگ اپنے آپ کو سینئر ثابت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ سب جی سے شیخ. زیادہ مطلب اساتذہ کی میٹنگ میں اس پر بات اٹھا پٹک چل رہی تھی کہ مطلب طلبہ استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ جی، تو اب الحمدللہ یہ طریقہ جو ہے سارے لوگ اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جہاں بھی ضروری ہوا آپ لوگوں کے پاس چیٹ کا آپشن دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں موبائل پہ؟ جی جی چیٹ کا آپشن اگر دکھائی دے رہا ہو تو آپ لوگ وہاں اس کو بھی استعمال کر کے بر وقت جو بھی بات کہنی ہو اپنی تحریری شکل میں کہہ سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ درس کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور درس مستمر رہے گا اور اپنی بات بھی آپ کہہ سکیں گے. تو یہ گھنٹی کون سی گھنٹی ہے؟ تفسیر کیا ہے شیخ صاحب؟ تیسیر العلی القدیر، جو تفسیر ابن کثیر کا اختصار جی ہے. جیسا کہ آپ لوگ اختصار جانتے ہیں کہ میرا اپنا طریقہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ضروری ہوتی ہیں جو وہ ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اصل کتاب شروع کی جاتی ہے. تو آج جو مادہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تفسیر ابن کثیر کا اختصار ہے، یعنی تفسیر کا مادہ ہے. جی. اور تفسیر کے تعلق سے سب سے بنیادی چیز تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فتح المنان پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ نہیں ہم لوگ نہیں پڑھے. فتح المنان نہیں پڑھے ہیں شیخ. ابھی فتح المنان نہیں پڑھے ہیں. تو بہرحال جی فتح المنان کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا. تفسیر کی قسمیں ہوتی ہیں. تفسیر کہتے کس کو ہیں؟ میں انمیوٹ ہی چاہتا ہوں کہ سب لوگ انمیوٹ رہیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ بہرحال مشارکے کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کے، تو پھر میوٹ کر دینے سے فائدہ نہیں ہوگا. افروز، انوار، نعمت اللہ، اپنے آپ کو سب لوگ انمیوٹ کر لو. ہاں، تو تفسیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس سے پہلے تفسیر کی کتابیں تو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں. تفسیر کسے کہتے ہیں؟
11 طلبہ حاضر ہیں آپ لوگ، یعنی 10 طلبہ مجھ کو لے کر 11، اس کا مطلب 4 طالب علم کو یہ بھی غیر حاضر ہے. تو تفسیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشائخ کنا آواز بڑھ گئی معلوم ہوگا آج کنا بڑھ گئی اچھی میں اکرم بات سنی تھے سلا ہنستا ہے آواز کنا بڑھ گئی ہمیں نہیں پتا آن لائن پڑھائی کرتی ہے. ارے بھائی واجب تمہاری آواز آ رہی ہے، تمہاری آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز نہیں جا رہی ہے. اب آ رہی ہے شیخ، نیٹ ورک کام کیا، بہت پریشانی ہو رہی ہے، کیا کہیں. چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پہلا دن ہے، پہلے دن میں یہ پریشانی ہو سکتا ہے. کیا ہے انشاءاللہ جب ابھی تجربہ ایکسپیرینس ہو جائے گا، 1-2 بار استعمال کر لو گے تو پھر پریشانی نہیں آئے گی. تمہاری آواز آ رہی ہے اور میری بھی آواز لگتا ہے کہ اب جا رہی ہے. جی جی شیخ اب آ رہی ہے آواز. انوار اپنا مائک آن کر لو. افروز اپنا مائک آن کرو. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. خیریت سے شیخ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اور کیا حال ہے؟ آپ لوگ بخیر ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کافی لمبی چھٹیاں منائی آپ لوگوں نے. جی چھٹی کا قید ہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قید ہے؟ نہیں، ایمانداری کی بات تو یہی ہے کہ یہ چھٹی قید سے بھی بدتر ہے. بدتر ہے جی شیخ. تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے، چھٹیوں کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آزادی کے ساتھ کہیں ادھر ادھر گھوم پھر سکے، کہیں ادھر ادھر ٹور وغیرہ پہ نکل سکے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر جا سکے. یہاں تو صورتحال یہ ہے آپ کہ بھی اگر نہیں آئے کسی دن ادھر؟ ہاں ضروریات کے لیے بھی سفر نہیں ہو پاتا ہے. ہاں تو مشائخ ہم لوگوں کا یہ درس تفسیر کا درس ہے، اور تفسیر میں نے بتایا کہ تفسیر یہ فا سین را اس کا مادہ ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ فا سین را. فا سین را اسی سے یہ مشتق ہے. جتنی بھی اس کی قسمیں بنتی ہیں یا ابواب اس سے بنتے ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ثلاثی صحیح کا حرف ہے، کلمہ ہے. ابن فارس جن کے بارے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ ان کی ڈکشنری ایک خاص قسم کی ڈکشنری ہے، معجم و مقاییس اللغہ. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فا سین را یہ مادہ اپنے تمام اشتقاقات میں کشف اور ظہور کے لیے آتا ہے. کس معنی کے لیے آتا ہے؟ جی کشف اور ظہور، یعنی التباس کو ختم کرنا اور کسی چیز کو واضح کرنا. تمام اشتقاقات اس کے اندر، اشتقاق کبیر، اشتقاق صغیر، یعنی سفارہ سے. شیخ آواز بند کر دیا ہے، جن کو بولنا وہ شیخ ایک ساتھ بولیں، یعنی کہ کھول کر بولیں. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بعض طلبہ وہ ابھی اس کو کنٹرول کرنا سیکھ نہیں پائے ہیں. ان کے یہاں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو سب سے بہتر اصل میں پھر یہ شیخ ہوگا بات کہ اگر سمجھ میوٹ میں کر دیں آ گے نہیں تو رہی. مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لوگ سن پا رہے ہیں یا نہیں سن پا رہے ہیں. شیخ آپ بولیے، یہ بھی دقت ہے شیخ. کیا ہوا نعمت اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ دو تین لڑکے اور انموٹ ہو جائے، ہاں ہاں سب آواز آ رہی ہے، سب کی جو بولنا ہو وہ بولے اپنا. یہ ابھی سب کی آواز آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ ٹھیک رہا. ہے، ٹھیک ہے. سب کو میں نے انمیوٹ، سب کو میوٹ کر دیا ہے. اور جن کو بات کرنی ہوگی یا جن سے سوال پوچھا جائے گا وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فا سین را اپنے تمام اشتقاقات میں کشف اور ظہور کا معنی دیتا ہے.
اب تمام اشتقاقات جب کہا میں نے تو اشتقاق صغیر اور اشتقاق کبیر دونوں اس کے اندر داخل ہے. اشتقاق صغیر کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سب لوگوں نے پڑھا ہے کہ ثلاثی سے ثلاثی مزید فی بنایا جاتا ہے، اور جو ابواب ہوتے ہیں باب تفعیل کے، باب افتعال کے، افتسار، فسرا، یہ سارے کے سارے جو ابواب ہیں مزید جس میں حروف زیادہ میں سے حروف زیادہ کر کے بڑھا کر کے اور جو ابواب بنائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو صیغے بنائے جاتے ہیں فسرا، فسرا، فسرو، یہ جو صیغے ہیں مؤنث کے، مذکر کے، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، تو یہ سارے کے سارا جو صرف صغیر اور صرف کبیر ہے یہ اشتقاق صغیر میں داخل ہے. اور اشتقاق کبیر اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فا سین را، اب اس کو یہ ثلاثی ہے، اس کی تقریباً 9 شکلیں نکلیں گی اشتقاق کبیر کے اعتبار سے اگر دیکھیں. یعنی فا سین را، را سین فا را، را فا سین، وہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. تو اس اعتبار سے بھی اشتقاق کبیر کے اعتبار سے بھی دیکھیں، یعنی ان ثلاثی حروفوں کو جتنا بھی آپ الٹ پلٹ کر کے شکلیں بنائیں گے، ان تمام شکلوں میں سے جو شکلیں مستعمل ہیں ان کا معنی کشف اور ظہور کا ہے. ان کا معنی کشف اور ظہور کا ہے. جیسے فاسارہ ہے مثال کے طور پر، اسی کو سافارہ کہو، ٹھیک ہے، یعنی فا کو عین کلمہ کی جگہ پر کر دو اور عین کلمے پر جو سین ہے اس کو فا کلمے کی جگہ پر کر دو، سافارہ. تو اس سے استعمال کیا جائے گا، اس سے اسفر الصبح کہا جاتا ہے. عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسفر الصبح. اسفر الصبح کب کہا جاتا ہے؟ جب صبح روشن ہو جائے اور تاریکی کا پردہ پوری طرح سے چاک ہو جائے. جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے وہ پورے طور پر واضح منکشف ہو کر سامنے آ جائے. تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ فسرا کے بجائے سفرا کا مادہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کشف اور ظہور کا جو معنی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یہی ابن فارس رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کے اندر جو فا سین را مادہ ہے یہ اشتقاق کبیر کے اندر بھی اگر لے جائیں اس کو، یعنی اس کے جو مادے ہیں ان کے حروفوں کو اگر آگے پیچھے کریں آپ، تو ان میں سے جو بھی مستعمل شکلیں بنیں گی چاہے وہ بعد میں جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر کشف اور ظہور کا معنی پایا جاتا ہے. اسی طرح سے اسفرت المرأہ کہا جاتا ہے، سفور کہا جاتا ہے اسی سے، جو عورت بے پردہ ہوتی ہے، بے پردگی کو سفور عربی زبان میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بے پردگی کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ اپنا چہرہ جو اس کی جسم کا عنوان ہے، جس کی ذریعے سے شناخت اس کی مخفی ہوتی ہے، وہ چہرہ اس نے کھول دیا ہے، اسی کو سفور کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی غامض چیز کو منکشف کر دینے کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ چیز واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ تفسیر کے اندر فا سین را کا جو مادہ ہے یہ اپنے تمام استعمالات میں عربی زبان کے اندر کشف اور ظہور کا معنی بتلاتا ہے. اچھا، کشف اور ظہور کا معنی یہاں تفسیر کے اندر بھی موجود ہے. کیسے؟ اس میں مفسر کرتا کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے جو مضامین ہیں، جو اس کے معنی ہیں، جو اس کے افکار ہیں، اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. سورہ فاتحہ ہم اور آپ سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کہا کیا گیا ہے، اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو مفسر کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ خود قرآن نے تفسیر کر دی، صراط الذین انعمت علیہم. قرآن نے خود اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم ایک مبہم چیز تھی، اس کو بیان کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم. اب انعمت علیہم کون ہے؟ تو خود سورہ نساء کے اندر کہہ دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس کا مطلب یہ 4 طبقے جس کا ذکر کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 طبقے انعمت علیہم سے مراد ہیں. ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے آخری جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے اور ضالین سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلق یہ اپنے لغوی معنی پر استعمال کیا گیا ہے یا اس سے کوئی خاص گروہ مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم سے یہود اس لیے مراد ہیں کہ وہ علم کے باوجود گمراہی کی راہ کو انہوں نے پسند کیا، یعنی جانتے بوجھتے معرفہ ہوتے ہوئے حقیقت حال کی جانکاری ہوتے ہوئے جو بھٹکے اس کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے، اور وہ یہود ہیں۔ یہود کی صفت یہ مشہور رہی ہے، اور پورے قرآن کے اندر بنو اسرائیل کے واقعے میں یہود کی جو سرشت ذکر کی گئی ہے وہ اس بات پر واضح دلیل ہے۔ اور ضالین یہ نصارہ ہیں، نصارہ جو تعبد کے پہلو پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، عبادت پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور علم کے پہلو سے وہ کوتاہی برتتے ہیں، علم کے تعلق سے ان کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اب اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ضرورت پڑی۔ سورہ فاتحہ جو 7 آیتیں ہیں وہ لگاتار پڑھ کر کے واضح طور پر ہم پورے طور پر سمجھ نہیں سکے، اس کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کریم کی دوسری آیات کو دیکھنا پڑا، ہے کہ نہیں واضح؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا پڑا۔ تو اس طریقے سے تفسیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کے مضمون جو کسی حد تک پیچیدہ ہوں ان کو واضح اور منکشف کر کے بیان کیا جائے۔ اچھا، ابھی جو میں نے مثال دی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کے مضمون کو خود دوسری جگہ قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جب تفسیر ہم نے دیکھی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت پڑی ہم کو، یعنی حدیث کے ذریعے سے ہم نے تفسیر کی۔ اس کا مطلب قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جائے گی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سلف کے اقوال کی روشنی میں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہوا، ان کے سامنے وہ قرآن کریم کو جس طریقے سے سمجھے وہ ان کا سمجھنا بعد والے لوگوں کی سمجھ کے لیے حجت ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان اتلا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں کون سی چیزیں اتری ہیں۔ اب آپ نے پڑھا ہے سورہ مجادلہ کے اندر قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اب اگر اس کو صحابہ کرام کا سہارا نہ لیا جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیت کریمہ کس خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، کون سا واقعہ ہوا تھا؟ سورہ تحریم کے اندر آپ پڑھیے گا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، پہلی آیت کہتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اب اگر یہاں پر صحابہ کرام کے سامنے جو واقعات ہوئے، امہات المومنین کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کو اگر ہم اس کے ساتھ نہ جوڑیں تو اس آیت کی تفسیر کیسے کی جائے گی بھلا؟ ظاہر سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حلال چیزوں کو حرام تو کیا نہیں تھا، وہ ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص واقعہ ہے، جس خاص واقعے کے تعلق سے یہ آیت اتری ہے۔ تو تفسیر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کے مضمون کو واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر 2 بنیادی طور پر یا 3 کہہ لیں، 3 بنیادی مدرسے ہیں، اس کے تفسیر کے 3 بنیادی اسکولز ہیں۔ یہ جو اہم باتیں میں ذکر کرتا ہوں اس کو آپ لوگ اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں اپنے یہاں۔ تو تفسیر کے 3 بنیادی اسکول ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پہلا جو مدرسہ ہے، پہلا جو اسکول ہے اس کو تفسیر الماثور کہا جاتا ہے یا تفسیر بالماثور کہا جاتا ہے۔ دوسرا مدرسہ ہے تفسیر بالرأی کا، اور تیسرا مدرسہ ہے جو تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرأی کے مجموعے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ 3 اسکولز ہیں۔ تو تفسیر بالماثور کسے کہتے ہیں؟ تفسیر بالماثور ایسی تفسیروں کو کہا جاتا ہے جس میں مفسر قرآن کریم کی تفسیر کو سب سے پہلے خود قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا،
اور پھر دوسری جگہ کہا کہ اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہی لے لو، آپ دیکھو گے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ان کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، سورہ شعراء کے اندر ذکر کیا گیا ہے، سورہ قصص کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہی واقعے کو، خود عصائے موسیٰ کا جو واقعہ ہے، جو فرعون کے لیے اللہ رب العالمین نے نشانی ان کو دیا تھا، ید بیضا اور عصائے موسیٰ، یہ دونوں نشانیاں فرعون کے دربار میں نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہ ان نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف صورتوں میں کہیں پر اس کو مختصر بیان کیا گیا ہے، کہیں پر اس کو مفصل بیان کیا گیا ہے، قصہ ایک ہی ہے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے، یہ فرعون کے دربار میں عصائے موسیٰ لے کر کے پہنچے، پھر کیسے کیسے معاملہ ہوا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب عصا کو پھینکا تو وہ جان بن گیا، ٹھیک ہے، کأنہا جان۔ دوسری جگہ کہا کہ کأنہا حیۃ تسعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الگ الگ تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اسی لیے جب اس واقعے کی تفسیر لکھی جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے عصا والا یا ید بیضا کا، تو اس کو کیسے جو ہے اس کی تفسیر کی جائے، تو اس میں جہاں جہاں ان کے واقعے کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، ان کو جمع کر کے اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد اسی کی روشنی میں تفسیر کی جائے گی۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر بالمعصور کا، تفسیر بالمعصور کی کئی قسمیں ہیں یا اولیات ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے جس پہ توجہ دی جاتی ہے تفسیر بالمعصور کے اندر، وہ یہ کہ تفسیر القرآن بالقرآن کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کی تفسیر دیگر قرآن کی آیتوں سے کی جاتی ہے۔ یہ پہلا مظہر ہے۔ دوسرا مظہر تفسیر بالمعصور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ صحیحہ سے کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی آیت کوئی ایسی ہے کہ جس میں قرآن کے اندر ذکر نہیں ملتا ہے، جیسے یہی سورہ فاتحہ کی مثال میں نے دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن کریم نے یہود کی ان صفات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ وہ علم کے باوجود کتمان علم سے کام لیتے تھے۔ سورہ بقرہ ہی کو پڑھیں گے آپ تو آپ کو قرآن کہتا ہے الذین یکتمون ما انزل اللہ، تو یکتمون کی جو تعبیر استعمال کی گئی ہے یہود کے بارے میں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر، لیکن یہ کہیں صراحت نہیں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر ان سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے دیکھنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اچھا، یہ دوسری قسم ہو گئی تفسیر بالمعثور کی۔ تفسیر بالمعثور کی جو ذیلی اقسام ہیں یا جو اس کے مظاہر ہیں، ان میں سے میں نے ذکر کیا الف تفسیر القرآن بالقرآن، ٹھیک ہے، یعنی اے کہہ لیجئے اس کو، یا آئی جو رومن گنتی میں لکھا جاتا ہے۔ میرے خیال سے آپ یہ چیز سمجھ پا رہے ہوں گے۔ یہ ذیلی اقسام ہیں تفسیر بالمعثور کی۔ تو تفسیر بالمعثور کی پہلی قسم یا پہلا مظہر اس کا یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو۔ دوسرا مظہر یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالسنہ الصحیحہ ہو۔ تیسرا مظہر یہ ہے کہ تفسیر القرآن بآثار السلف الصالح، سلف صالحین کے آثار کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کی جائے، اور یہ تب جب قرآن کی تفسیر قرآن سے ممکن نہ ہو، یا پھر قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ صریحہ سے ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں سلف کے آثار سے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ ہے تفسیر بالمعثور کی اہم اقسام یا اہم مظاہر۔ تفسیر بالمعثور کا اب ہم باب ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ تفصیل کے ساتھ آپ انشاءاللہ فتح المنان میں پڑھیں گے۔ میں صرف تمہید کے طور پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب تفسیر کی کون سی قسم کے اندر داخل ہے۔ تفسیر بالمعثور کے علاوہ میں نے بتایا کہ دوسری قسم ہے تفسیر بالرأی۔ تفسیر بالرأی، تفسیر بالرأی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی تفسیر یا اپنی رائے سے تفسیر کی جائے،
تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کی پوری سمجھ بوجھ حاصل ہو بندے کے پاس، وہ عربی زبان کے لغت اور بلاغہ اور فصاحہ سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں، جتنے بھی گرامرز ہیں، وہ ان پر پوری طریقے سے عبور رکھتا ہو۔ اگر ایسا شخص ہے تو وہ عربی زبان کی اپنی زبان فہمی کی بنیاد پر قرآن کی آیت کے مضمون کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی پڑے گی کہ تفسیر بالرائے، اس میں دو قسمیں مفسرین بیان کرتے ہیں، یا علوم قرآن کے جو ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو تفسیر قرآن کی جائے گی اپنی عقل اور اپنی فہم کی روشنی میں، جو انسان کو عربی زبان کی جو درک حاصل ہے اس کی روشنی میں جو تفسیر کریں گے، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ تفسیر عربی زبان کی اسی فہم پر قائم ہو جو فہم قرآن کریم کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا یا سلف صالحین کا ہے۔ اور دوسری قسم وہ فہم ہے جو ان لوگوں سے الگ راہ اختیار کرتے ہوئے اختیار کی جائے۔ پہلی قسم جو پہلے لوگوں کے عربی زبان دانی کو بنیاد بنا کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تفسیر بالرائے المحمود کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے المحمود، اس کو لکھ لیجئے آپ لوگ۔ تفسیر بالرائے کے بھی دو قسم ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔ تفسیر بالرائے المذموم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ تفسیریں ہوتی ہیں جس میں مفسر اپنی فہم کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے، لیکن اس کی وہ فہم نہ تو قرآن کریم کے اسلوب پر قائم ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم پر قائم ہے، اور نہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی فہم پر قائم، بلکہ اس نے اپنے خاص مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خاص افکار کی تنفیذ کے لیے سواری بنایا ہے تفسیر کے علم کو۔ تفسیر بالرائے المذموم کے اندر، مذموم جیسا کہ آپ جانتے ہیں معیوب جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی تفسیر بالرائے کی وہ قسم جو مذموم ہے، جو معیوب ہے۔ اچھا، تیسری قسم ہے تفسیر جو تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے دونوں کو جمع کرتی ہے۔ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر مفسر تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے دونوں کی خوبیوں کو جمع کرتے ہوئے تفسیر کرتا ہے۔ واضح مشائخ؟ یعنی تفسیر جو پہلے کرتا ہے وہ مقدم رکھتا ہے صحابہ کرام کے فہم کو، مقدم رکھتا ہے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کرنے کو، پھر قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کرنے کو، پھر قرآن کریم کی تفسیر سلف اور آثار سلف کی روشنی میں کرنے کو۔ اس کے بعد جو اس نے اپنے طور پر سمجھا ہے اس فہم کی تائید میں، وہ اپنے فہم کی روشنی میں قرآن کریم کی عربی زبان کی قواعد کی روشنی میں، بلاغت کی روشنی میں، وہ اس کے اندر مزید تفصیلات کو بیان کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو تفسیر تیسری قسم جو ہے، جو جمع کرتی ہے تفسیر بالماثور کو اور تفسیر بالرائے کو، یہ ان دونوں کے کو جمع کرتی ہے، تو یہ تیسری قسم حقیقت میں پہلی اور دوسری قسم کا مجموعہ ہے۔ تو یہ تفسیر کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں کے اندر الگ الگ مشہور تفسیریں ہیں جو لکھی گئی ہیں۔ تفسیر بالماثور میں، اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کریں، تفسیر بالماثور میں بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں، قدیم زمانے سے لے کر کے اور بعد کے ادوار تک۔ اس میں سب سے مشہور ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اس سے پہلے اور بہت سارے لوگوں نے لکھا، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر بغوی ہے، اس کے علاوہ ڈھیر ساری تفاسیر ہیں، لیکن جو تفسیر طبری ہے یہ اپنے سے پہلے جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان ساری تفسیر بالماثور کا مجموعہ ہے۔ سب سے ضخیم انسائکلوپیڈیا اگر کہا جا سکتا ہے تفسیر بالماثور کا تو تفسیر طبری ہے۔ شروع کے دور میں اور آخر کے دور میں امام جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے،
इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब जलालैन पढ़ी होगी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने। उनकी किताब तदरीबुर रावी हो सकता है पढ़ी हो बहुत सारे लोगों ने, और भी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी एक तफसीर है अद्दुर्रुल मंसूर, अद्दुर्र अल मंसूर। अद्दुर्रुल मंसूर के अंदर इमाम अनीसुर रहमान कह रहे हैं कि दोबारा स्कूल का नाम बता दूं। जी, इसका मैंने जिक्र किया है कि तफसीर का 3 स्कूल है। पहला स्कूल जो है वो तफसीर बिल मासूर कहा जाता है, तफसीर बिल मासूर, मैं यहाँ लिख भी दूंगा चार्ट के अंदर इंशाल्लाह। और दूसरा स्कूल जो है वो है तफसीर बिर राय, दूसरा स्कूल है तफसीर बिर राय। तीसरा स्कूल है अल जम्उ बैन तफसीर बिल मासूर व तफसीर बिर राय। ये 3 स्कूल है। फिर मैंने बताया कि तफसीर बिल मासूर में पहली किस्म वो है जो तफसीरुल कुरान बिल कुरान करें, यानी जब तफसीर करने बैठे तो सबसे अव्वलियत देंगे आयात की तफसीर आयात के जरिए से करने को, दूसरे नंबर पे आयात की तफसीर अहादीस के जरिए से करने को, और तीसरे नंबर पे आयात की तफसीर आसार सलफ की रोशनी में करने को। ये तफसीर बिल मासूर का हो गया। तफसीर बिल राय के अंदर मैंने बताया कि 2 किस्में हैं, तफसीर बिल राय अल महमूद और तफसीर बिल राय अल मज़मूम। उसके बाद आखिरी किस्म जो तीसरा स्कूल मैंने बताया, तफसीर जो जमा करती हो तफसीर बिल मासूर को और तफसीर बिल राय को, इसमें दोनों की खूबियों को जमा करने की कोशिश की जाती है। ये 3 स्कूल हैं। तो मैंने तफसीर बिल मासूर का बताया कि मशहूर तफसीरें इसकी बहुत सारी हैं, शुरुआत उसी से हुई, और सबसे मशहूर उसमें तफसीर इब्न जरीर तबरी है, और बाद के दौर में इमाम सुयूती की अद्दुर्रुल मंसूर है। अच्छा, तफसीर बिल मासूर, और इसी तफसीर बिल मासूर में से ये तफसीर इब्न कसीर भी है जो हम और आप पढ़ने जा रहे हैं, जो हम और आप पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तफसीर इब्न कसीर, इसके अंदर तफसीर अगर पूछा जाएगा कि तफसीर इब्न कसीर किस किस्म की तफसीर में दाखिल है, तो हमारा जवाब होगा कि ये तफसीर बिल मासूर में दाखिल है। और अच्छा उसके बाद पूछा जाएगा कि तफसीर इब्न कसीर का मनहज क्या है, तो जाहिर सी बात है जो तफसीर बिल मासूर का मनहज है वही तफसीर इब्न कसीर का मनहज है, इसलिए कि ये किस्म उसी की है। तो इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह आयात की तफसीर आयात के जरिए से पहले करते हैं, फिर आयात की तफसीर अहादीस सहीहा की रोशनी में करते हैं, फिर आयात की तफसीर आसार सलफ की रोशनी में करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब मनहज की बात कहेंगे तो कुछ दूसरी बातें भी ज़िम्नन आएंगी, उसको मैं जिक्र करूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल अभी इतना समझ लीजिए कि तफसीर बिल मासूर के अंदर तफसीर इब्न कसीर का जो है वह शुमार होता है। तफसीर बिर राय के अंदर, तफसीर बिर राय के अंदर बहुत सारी तफसीरें लिखी गई हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अकीदे के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो बिदाती फ़िरक़े हैं वो अशायरा, मातुरिदिया, जहमिया, मुतकल्लिमीन, मुतसव्विफ़ा, ये अलग अलग जो जबरिया, कदरिया, ये सब जो आपने अकीदे के बाब में फ़िरक़े पढ़े हैं, तफसीर कुरान करीम को उन्होंने अपनी सवारी बनाया अपने फ़िक्र की तरवीज के लिए। अगर कोई अशरी शख्स है तो अशरी नुक्ते नज़र की तरवीज और इशाअत के लिए उसने कुरान करीम को अपना जो है एक मतिया बना करके इस्तेमाल किया, अपनी सवारी बना करके इस्तेमाल किया। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब आप कोई बात कहेंगे तो अवाम आपसे पूछेगी कि कुरान करीम से इसके लिए दलील लेकर के आओ। तो उन लोगों ने अपने बातिल नज़रियात की तायीद के लिए कुरान करीम को तफसीर के लिए जो है सहारा बनाया, और इसीलिए तफसीर जितनी भी अशरी तफसीरें हैं या मुअतज़िली तफसीरें हैं या जहमी तफसीरें हैं या सूफिया की तफसीरें हैं, वो सब तफसीर बिर राय अल मज़मूम के अंदर दाखिल होंगी, तफसीर बिर राय अल मज़मूम के अंदर दाखिल होंगी। अच्छा, वो तफसीरें जिन्होंने तफसीर बिल मासूर को और तफसीर बिर राय को जमा किया है, उनमें सबसे नुमाइंदा तफसीर इमाम शौकानी की है, जो आप लोग पढ़ करके आए हैं, जो आप लोग पढ़ करके आए हैं। कौन सी किताब तफसीर की पढ़ करके आए हैं आप लोग?
فتح القدیر، فتح القدیر پڑھ کر کے آئے ہیں آپ لوگ. فتح القدیر کا اختصار زبدۃ التفسیر ہے نا. تو امام شوکانی کی جو تفسیر ہے وہ معصور اور رائے دونوں کو جمع کرنے والی تفسیر ہے. یہ تفسیر کی بنیادی اقسام ہیں جو تفسیر کے مدارس ہیں اور اہم خصوصیات ہیں. آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کہ اب 2.5 منٹ اور رہ گئے ہیں. 2.5 منٹ کے اندر یہ ونڈو کلوز ہو جائے گا، اور اگر بات کوئی ادھوری رہ جائے تو آپ لوگ دوبارہ اسی کیا نام ہے اسی رابط کو جو دیا گیا ہے اسی کو کلک کر کے بھی دوبارہ آن لائن آ سکتے ہیں اگر کوئی ضروری بات رہ جائے تو. میں اسی پر درس ختم کرتا ہوں اور اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. آپ لوگوں کو درس سے متعلق جو چیز غیر واضح رہی ہو اس کے بارے میں استفسار کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے. تفسیر کی رائے کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ تفسیر جو بتائے ہیں. تفسیر کا کیا نہیں آیا؟ تفسیر کی رائے، ہاں ہاں وہ اس کا کیا ہے تفہیم جو بولتے ہیں؟ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ رائے کا معنی یہاں پر ہمارا اور آپ کا مشورہ یا ہمارا اور آپ کا سوچنا نہیں ہے. رائے سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان کی فہم اور فراست اور عربی زبان کے قواعد اور بلاغہ اور فصاحت کا جو علم ہے اس علم کی روشنی میں قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، اور عربی زبان اگر آپ کو آتی ہے اچھے طریقے سے تو آپ احادیث کا سہارا لیے بغیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود اپنے بارے میں تفسیر کیا کرتا ہے اس کو سمجھے بغیر اپنے طور پر بھی صرف اس زبان کے قواعد کی روشنی میں، گرامر کی روشنی میں، بلاغت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں. تو یہ ہے تفسیر بالرائے کہ عربی زبان کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے. اب اس کے اندر 2 چیزیں میں نے بتائی تھی. یہ محمود اور مذموم 2 طرح کی ہوتی ہے. محمود وہ ہے کہ جو فہم قرآن کریم کے فہم اور صحابہ کرام کے فہم اور سلف صالحین کے فہم پر قائم ہو وہ محمود ہے، اور جو ان کے فہم سے بغاوت کرتے ہوئے ہو، جو نئے اپنے افکار ذاتی افکار کے ارشاد کے لیے ہوں، یہ تفسیر بالرائے المذموم کے اندر داخل ہیں. اب یہ کلوز ہونے جا رہا ہے. آواز بند کرا دیا ہے، بہت آواز کر رہے ہیں. نعمت اللہ علی سلمان بہت آواز کر رہے ہیں. دوبارہ جوائن کرنے سے پہلے 2-3 منٹ بیچ میں گیپ رہے گا.